ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، بھائی عزیزو، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے کارگزاری بتائی تھی کہ ایک آدمی نے قادیانیت سے کیسے توبہ کی۔ جو آدمی مسلمان ہونے کے بعد قادیانی بن چکا تھا، لیکن جماعت کی محنت کی برکت سے اس نے کیسے توبہ کی کینیڈا میں، تو یہ کارگزاری ہم نے آپ حضرات کو سنائی۔ بڑی دلچسپ کارگزاری ہے، ایمان افروز ہے۔ اگر کوئی ساتھی تسلسل سے ہماری 1.5 سال کی جماعت کی کارگزاری سننا چاہتا ہے، کیونکہ ہماری 18 مہینے کی جماعت تھی، جنوری سے نکلے تھے ہم لوگ 1993 میں، اور 1994 کے جولائی میں واپس ہوئے تھے، تو ہم ڈسکرپشن میں ہم پچھلی ویڈیو کا بھی لنک دے رہے ہیں، اگر جو سننا چاہتے ہیں وہ ضرور سنیں تاکہ تسلسل باقی رہے۔ پچھلی کارگزاری میں کیا کیا رہا وہ آپ حضرات سن سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آگے۔ تو وہاں پر جو ہے سر ماس میں ہم لوگوں نے وقت لگایا، رچمنڈ میں وقت لگایا، اور قریب اور بھی 1-2 مساجد تھی وہاں وقت لگایا۔ تو ماشاءاللہ ہر شعبے کے لوگوں سے ہم ملے، ڈاکٹر سے بھی ملے، اور جو سائن بورڈ پینٹنگ کرنے والے جو پاکستانی وہاں آئے ہوئے تھے، وہاں دکانیں کھولی ہوئی تھی سائن بورڈ پینٹنگ کی، وہاں کے لحاظ سے جو سائن بورڈ بنتے تھے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، وہ ان سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی۔ تو اس کی برکت سے وہ لوگ مسجد میں آنے لگے۔ تو کتنے لوگ ایسے کہنے لگے تو ہم نے تو کبھی یہ مسجد دیکھی ہی نہیں، ہم تو اپنے کاموں میں لگے رہے، لیکن آپ لوگوں کی برکت سے ہم نے مسجد بھی دیکھ لی، اور اللہ کے راستے میں آئے مہمانوں کی زیارت بھی کر لی، اور جو ہے دین کی بات بھی سن لی۔ الحمدللہ کھانا بھی کھاتے تھے ہمارے ساتھ، چائے بھی پیتے تھے، بڑے اچھے ماحول میں وہاں رہتے تھے۔ تو جماعتوں کی برکت سے کتنے لوگ قریب آتے ہیں۔ ایسے لوگ جو صرف پیسہ کمانے کی نیت سے گئے تھے، ان حضرات کو مسجدوں میں قریب کرنے کا ایسا موقع ملتا ہے، ہمارا اپنا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں جب بھی جو ہے اپنے ملک سے دوسرے ملک جانا ہو تو ہمیشہ دین کی محنت کی نیت کرو، مسجدوں کو آباد کرنے کی نیت کرو۔ جہاں ہم جا رہے ہیں، دانا پانی ہمارا ہے، وہاں رہ کر ہم دین کی محنت کریں گے، اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اور اللہ کو راضی کرنے والے جو بھی اعمال ہیں، جو فرائض سنت مستحبات، ان کو ہم پورا کرتے رہیں۔ تو یہ نیت کرنے سے ہماری روزی کم نہیں ہو جائے گی، روزی کے ذرائع نہیں چھن جائیں گے۔ جو روزی ہماری قسمت میں ہے وہ تو ملے گی، وہ تو کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو اللہ نہیں دینا چاہتا کچھ بھی کر کے اس کا حصول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ جب بھی کسی ملک میں جاؤ تو اس کی نیت کر کے جاؤ، میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے اور اللہ کے دین پر عمل کروں گا، وہاں پر جا کر، اور ان لوگوں کو بھی دعوت دوں گا، اس نیت سے جا رہا ہوں۔ تو اس نیت کا ثواب بھی ملے گا، اللہ مواقع بھی فراہم کرے گا، اور جو ضرورت کے لحاظ سے روزی کمانے کے وہ ذرائع تو اللہ پاک ضرور مہیا کرے گا۔ جیسے ایک آدمی گھر بنا رہا تھا، تو گھر بناتے ہوئے اس نے روشن دان چھوڑے، کھڑکیاں چھوڑی اوپر، دائیں کھڑکی بائیں کھڑکی، تاکہ ہوا بھی آئے، روشنی بھی آئے۔ اس نے ایسے سوچ کر کے نیت کر کے سوچی۔ تو اللہ والے نے پوچھا کہ یہ گھر جو آپ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ روشن دان کس لیے چھوڑے ہیں؟ یہ روشن دان جو چھوڑے اوپر، یہ کیوں چھوڑے ہیں؟ تو گھر بنانے والے نے یہ کہا کہ میں نے روشن دان اس لیے چھوڑے ہیں کہ اس سے ہوا آئے گی۔ تو اللہ والے نے کہا کہ اللہ کے بندے، اگر آپ یہ نیت کر لو گے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، اس لیے میں نے یہ کھڑکیاں چھوڑی ہیں تاکہ مجھے اذان کی آواز پہنچ سکے اور نماز جماعت سے میں پڑھ سکوں، کیونکہ ہر جگہ تو ہمارے ہاں مسجدیں موجود ہیں۔ تو جب تم یہ نیت کر لو کہ یہ کھڑکی میں نے، یہ روشن دان، اوپر والے روشن دان میں نے اذان کی آواز سننے کے لیے چھوڑے ہیں، تو یہ نیت کرنے سے کیا ہوا رک جائے گی؟ ہوا تو ہمیشہ آئے گی۔ گھر والے نے کہا نہیں جی ہوا تو ہمیشہ آئے گی، ہوا تو نہیں رکے گی۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ ہوا تو نہیں رکے گی، لیکن چونکہ تم نے نیت کی تھی کہ یہ کھڑکی اور یہ سب روشن دان میں نے اذان کی آواز آنے کے لیے چھوڑی تھی، تو جب تک تمہارا یہ گھر بنا رہے گا اور روشن دان اس میں رہیں گے تو اس کا ثواب تمہیں ہمیشہ ملتا رہے گا، صرف یہ نیت کرنے کی برکت سے۔ تو جب آدمی اس نیت کرنے کی برکت سے جب آدمی جاتا ہے، اس نیت کر کے جب جاتا ہے دوسرے ملک میں، تو اس کی برکات پھر دیتے ہیں۔ اللہ خود مواقع فراہم کرتے ہیں، مواقع کہ بھائی نماز پڑھنے کے، دین پر چلنے کے، مسجدوں میں جانے کے مواقع اللہ خود فراہم کرتے ہیں۔ نیت کر کے آئے تھے، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کسی بھی ملک میں جاؤ سب سے پہلے یہ نیت کرو کہ میں دعوت کا کام کروں گا اور دین پر چلوں گا، اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے جو بھی ہیں اس پر خود بھی چلوں گا، اور وہاں کے رہنے والوں کو بھی اس کی طرف دعوت دوں گا۔ یہ نیت کر کے جانا چاہیے۔ تو یہ مذاکرہ وہاں کے مقامی لوگوں سے ہمیں کرنے کا موقع ملا۔
تو وہاں قریب ہی ایک وکٹوریا آئلینڈ ہے، وہاں پر قریب ہی ایک جزیرہ ہے جس کا نام وکٹوریا آئلینڈ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو جو جو گول گول کا نقشہ ہوتا ہے، گول، اس میں اوپر نیچے جہاں نقشہ ٹانگا ہوتا ہے گھماتے رہتے ہیں گول نقشے کو، تو سب سے اوپر دیکھیں گے کینیڈا کے پاس وکٹوریا آئلینڈ ہے، ٹاپ پر نارتھ پول پر دیکھیں گے آپ کو جزیرہ ملے گا وکٹوریا آئلینڈ۔ تو وہاں پر بھی ہماری جماعت تشکیل ہوئی، وہی سرے سے جانا پڑتا ہے، وہیں سے وینکوور سے۔ وہاں جانے کے لیے بڑی بڑی کشتی ہیں جن کو فیری کہتے ہیں، اوپر دو منزلوں پر آدمی بیٹھ جاتے ہیں، سب سے نیچے کی منزل میں آدمی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے گاڑی ڈرائیو کر کے جائے گا، وہ گاڑیاں وہاں کھڑی کر دے گا اور اوپر آ کے بیٹھ جائے گا، اور دائیں بائیں سمندر بھی دیکھتا جاتا ہے، ہوا بھی آتی ہے، اور پھر جب وہاں 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد جب وہاں پر آدمی پہنچتا ہے تو اس جزیرے میں گاڑی سٹارٹ کر کے ہی وہاں سے نکلتا ہے وہاں، تاکہ آنے جانے میں گشت کرنے میں ملاقاتیں کرنے میں آسانی ہو۔ تو وہاں پر اپنی گاڑی تو ہم نے چھوڑ دی تھی جو ہم نے خریدی ہوئی تھی وہاں، تو وہاں کے ایک مقامی ساتھی تھے مولانا طیب صاحب، پاکستان میں جگہ اگئی مردان قریب، تو وہاں کے رہنے والے تھے، وہ ماشاءاللہ جماعت سے بہت قریب آ گئے، اور انہوں نے شادی بھی فیجی آئلینڈ کے امیر کی بیٹی سے شادی کی ہوئی تھی، فیجی آئلینڈ کے ذمہ دار ساتھی، تو ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی فیجی آئلینڈ کی۔ تو وہ ہمارے ساتھ ہو گئے رہبر بن کر، بڑی گاڑی تھی ان کے پاس بھی، امریکہ کی کوئن گاڑی جس کو کہتے ہیں وہ گاڑی تھی۔ تو جب وہاں ہم لوگ گئے ہیں اور پتہ لگایا وہاں کو مسلمان ہیں، تو ایک فیملی ہمیں وہاں ملی، اور وہ فیملی بھی پشاور کے رہنے والے تھے، جہاں ماشاءاللہ نماز پڑھنے کا ایسا ماحول ہے کہ مسجدیں آپ کو بھری نظر آئیں گی، چاہے کتنے غلطی گناہ کام اور بھی کر رہے ہوں وہ لوگ، کچھ لوگ ان میں سے، لیکن نماز نہیں چھوڑتے ہیں وہ لوگ، ایسا ان کا جذبہ ہے۔ تو مسجدیں ہر نماز کے بعد ان کی مسجدیں فل نظر آتی ہیں۔ تو وہاں گئے تو ہمیں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور ایک فیملی جو خاص طور سے ملی جن کے دادا کا نام ہیبت خان تھا، وہ ملے، ان کی کئی نسلیں وہاں ختم ہو گئی، وہیں دفن ہو گئی، تو جو ہمیں ملے وہ ہیبت خان تھے، پشاور سے تعلق تھا۔ جب ان کے پاس ہم لوگ گئے ہیں، گھر پہ بٹھایا بڑے اچھے طریقے سے، بڑے خوش ہو کے ہمارے ملک سے لوگ آئے ہیں، ہیں جی، کولڈ ڈرنک منگائی، چائے پانی جو بھی مطلب وہ کر سکتے تھے وہ کیا۔ لیکن جو ہے وہاں ان سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ حضرات نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور روزے کا بھی ان حضرات کو پتہ نہیں ہے، دین سے کوسوں دور ہو گئے۔ اب ہم باتیں کر رہے تھے، تھوڑی دیر میں ان کی ایک بیٹی آئی جس کی عمر تقریباً جو ہے 14-15 سال کی تھی۔ اب 14-15 سال کی عمر آپ کو پتہ ہے کہ جوانی ہوتے ہیں، لیکن لباس اس نے ایسا پہنا ہوا تھا کہ بالکل ہمارے ملک کے لحاظ سے جیسا اس کے جسم پر کچھ بھی نہ ہو۔ جب وہ بیٹی آئی تو بیٹی کے آنے کے بعد کہا کہ یہ میری پوتی ہے، یہ میری پوتی ہے، اور اسکول کا ڈریس پہنا ہوا اسکول جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! ایک دادا یا باپ یہ کہہ رہا کہ یہ میری پوتی اسکول جا رہی ہے، اس کا ڈریس یہ ہے۔ اس نے آتے ہی سامنے ہیلو کر کے، السلام علیکم تو نہیں کہا، ہیلو ایسے کر کے بس، اور چلی گئی۔ میرے دوستوں بھائی دونوں، جب آدمی ایمان سے دور ہوتا ہے، ماحول سے دور ہوتا ہے، اعمال سے دور ہوتا ہے، تو یہ حالات ہوتے ہیں کہ آدمی اپنی ثقافت ہی بھول جاتے ہیں، اپنے مذہبی جو طور طریقے ہیں ان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملکوں میں دیکھیں مسجدیں موجود ہیں جی، 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، جمعہ کے دن وعظ ہوتے ہیں، جماعتیں بھی آتے ہیں، علماء تقاریر بھی فرماتے رہتے ہیں، پھر بھی نماز پڑھنے میں کتنی کمی، دین پر چلنے میں کتنی کمی۔ پھر وہ حضرات جو اتنا دور رہتے، کوسوں دور رہتے ہیں اپنے ملک سے، اور وہاں پر کوئی ایسی مسجدیں نہیں ہیں جس میں سے اذانیں آئیں، کیونکہ وہاں کی مساجد سے باہر آپ اذان نہیں دے سکتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ جہاں مسجد سے بہت دور رہتے ہیں اور مسلم کمیونٹی بھی نہیں ہے، تو ان حضرات کو دین پر چلنا تو انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنے دینی شعار کو باقی رکھیں گے؟ تو جب ان سے بات چیت ہوئی دین کی، اور ان کے علاقے کے لوگوں کی بات، ان کے علاقے کے لوگوں کے جذبات کی بات، تو اتنا متاثر ہوئے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، اور کہنے لگے کہ بھائی کیا کریں، یہاں تو کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، ہم کس سے ملیں، کون ہمیں دین کی بات بتائے گا؟ آپ حضرات آئے ہیں، اللہ جزائے خیر دے کہ آپ حضرات کے آنے سے ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، ہمارا ایمان تازہ ہو گیا۔ اگر آپ لوگ نہ آتے، یہ باتیں بھی ہمیں سننے کو نہ ملتی۔ تو ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ وقت لگائیں جماعت میں، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے،
ابھی تو میں نہیں جا سکتا، بعد میں موقع ملا تو ہم جو ہے ضرور نکلیں گے۔ لیکن اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ حضرات یہاں آ گئے، اور آپ پاکستان سے جماعتیں بھیجتے رہنا، اور سر موس میں بھی آپ جا کے کہہ دینا کہ مقامی جماعتیں بھی بھیجیں، اور ہم سے ملنا مت چھوڑیں۔ ابھی آپ حضرات کی تھوڑی دیر کے ملنے سے ہمارے ایمان میں تھوڑا سا گرمائش آ گئی، تھوڑا سا جوش آ گیا۔ اگر آپ لوگ ہم سے ملنا چھوڑ دیں گے، ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان ہی ہم گوا بیٹھے، پھر جو ہے کچھ پیسے نکالے ڈالر کی شکل میں کہ یہ ڈالر لے لو، آپ جماعت میں نکلے ہیں کھانے پینے میں، اور جو ہے اپنی گاڑی کے پیٹرول ویٹرول میں استعمال کر لینا۔ تو ہم نے کہا دیکھیں جی، یہی مال کی محبت نکالنے کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں بیوی کی، بچوں کی، مال کی، دکان کی، اپنے دفتروں کی، اپنے کاروبار کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی محبت کو نکالنے کے لیے سب چھوڑ کر اپنا جان مال وقت لے کر ہم نکلے ہیں۔ اگر آپ سے ہم پیسے لے لیں گے، پھر جہاں بھی جائیں گے تو دل کے اندر یہ محبت بیٹھے گی، شاید وہاں سے کچھ پیسہ مل جائے، تو وہ محبت دنیا کی اور مخلوق کی نکلنے کی بجائے اور ہمارے دل میں پیوستہ ہو جائے گی۔ تو یہ پیسہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کہنے لگا بھائی آپ اتنا دور سے آئے ہیں تو گاڑی تو پیٹرول سے چلتی ہے، پیٹرول تو پیسوں کا ملتا ہے نا، ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے کے آئے وہ تو خرچ کیے نا آپ نے، کچھ ہمارا بھی لگا لو۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم آپ کا نہیں لگا سکتے، آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ 3 دن 10 دن کا وقت لے کے آئیے ہمارے ساتھ، اور یہ پیسہ جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں یہ پیسہ آپ اپنے خرچ میں جماعت کے ساتھ مل کے خرچ کیجیے۔ ہاں وہاں رہتے ہوئے آپ جماعت کو اکرام کرنا چاہتے ہیں، کولڈ ڈرنک ہے، کھانا ہے، اچھا کھانا بن جائے، وہاں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ آپ خود خرچ کریں، اور کھانا بنانے کی ترتیب میں سب مل کر کھائیں گے۔ اس طرح تو آپ یہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے ہم یہ پیسہ لینے کے لیے ہم آگے جائیں گے تو یہ ہماری ترتیب نہیں ہے، نہ ہم اس لیے آپ سے ملنے کے لیے۔ اس بات پر اتنا حیران ہوئے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں تو چندہ لینے کے لیے مولوی کہاں کہاں جاتے ہیں، آپ لوگ کیسے لوگ یہ پیسے نہیں لیتے؟ کہنے لگے بھائی یہ راستہ بہت حق راستہ ہے، آپ کی اس بات سے میں اتنا متاثر ہوا کہ آپ لوگ خالص مجھ سے ملنے کے لیے آئے، صرف دین کی بات کرنے کے لیے، اور کوئی غرض نہیں۔ یہ پیسہ تو میں نے خود سے نکال کے دیا کہ اتنا دور سے آئے ہیں، چلو آپ کے خرچے میں ہم تعاون کر دیں، اور آپ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے چندہ بھی مانگنے کے لیے آئے ہوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں چندہ ہمیں نہیں چاہیے، نہ ہمیں چندہ لینے کی غرض سے آئے ہیں۔ یہ تو میں نے پہلی دفعہ ایسی بات سنی، اتنا وہ شخص متاثر ہو۔ تو میرے دوستوں، بھائیو، عزیزو، اس کارگزاری سے آپ حضرات کو پتہ چلا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور دور دراز ملکوں میں رہنے والے لوگوں سے ملنا، جن حضرات سے مسجد بھی دور ہے، ماحول بھی دور ہے، اور مسلم کمیونٹی ہر جگہ نہیں ہے کہ اس ماحول سے کچھ نہ کچھ اچیومنٹ کر سکے، ان سے ملنا، ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنا کتنا ضروری ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی تھی، صحابہ نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، دوست یار سب چھوڑے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے اہل و عیال مسلمان ہیں۔ حضور علیہ السلام تو تشریف نہیں لائے تھے، خط تو نہیں بھیجے تھے، ریڈیو ٹی وی میں تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کی ترتیب ہے یہ نکلنا اور جا کر دین کی محنت کرنا۔ تو اس لیے ہم اور آپ حضرات بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں موقع دے گا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں بات لگائیں گے، اور جڑے رہیے۔ یہ کارگزاری کا سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، آگے بھی دھیرے دھیرے۔ 1.5 سال یہ کارگزاری ہے تو چھوٹی چھوٹی ہم اس لیے سناتے ہیں تاکہ بہت زیادہ ٹائم نہ ہو جائے، اور تھوڑے وقت میں تھوڑا ٹائم میں کارگزاری سنائیں گے تو سننے میں بھی اچھی رہے گی۔ السلام۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔